ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو تمام صحیفوں اور 3 کتابوں پر دیکھا جائے تو اس میں ہر صحیفے کا علم بھی ہے اور ہر انجیل و زبور و تورات کا علم بھی ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان کو بغیر ہدایت کے چھوڑا ہو۔ ابھی زمین پر انسانیت آبادی نہیں ہوئی، آدمیت آبادی نہیں ہوئی، اس نے حضرت آدم کو پہلے بھیج دیا۔ تو یہ ناممکن ہے کہ آخری دور میں اس کی کوئی حجت نہ ہو، کوئی ہادی نہ ہو۔ جس طرح سورج کا جو کام ہے وہ ہمہ وقت کرتا ہے، وہ ہمہ وقت اس کا کام ہے حرارت دینا، روشنی دینا، میوہ جات کو پکانا، جتنی سبزی کو ضرورت ہے کھیتی باڑی کو اتنی ہی اس کو وہ حرارت بھی دیتا ہے۔ وہ بادلوں میں چھپ کر بھی اپنی کام جاری و ساری رکھتا ہے۔ اس لیے وجود ہادی بھی ظاہر رہنے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ غائب رہ کر بھی اپنا وہ کام انجام دے گا جو ظاہر رہ کر وہ کام انجام دیتا ہے۔ عقل ظاہر نہیں ہے۔ کسی کو کئی عقل دکھائیے تو عقل کا کوئی حجم نہیں ہے کہ لمبی ہے، چوڑی ہے، بدصورت ہے، خوبصورت ہے، اس کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ وہ عقل اس نے جانور کو نہیں دی، صرف انسان کو عقل دی۔ عقل ہی کے ذریعے سے انسان تمام چیزیں مستقرات کر رہا ہے۔ بڑی بڑی ایجادات جو انسان نے کی ہیں عقل کی بنا پر کی نا۔ عقل اور شعور اور فکر اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ذہن، میرا ذہن تھی۔ ذہن کیا ہے؟ اس ذہن کو آپ کیا کہیں گے؟ دماغ کہیں گے؟ دماغ تو جانور کے پاس بھی ہے۔ میرے ذہن میں ہے، میری ذہن میں یہ بات آئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، انسان کو کمال عطا کی ہے۔ شعور جو ہے وہ ایک فلسفی کہتے ہیں الگ سے ایک نعمت الہیہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ نتیجہ ہی عقل کا ہے۔ فکر جو ہے وہ نتیجہ ہی عقل کا ہے۔ عقل ہی کہ یہاں یہ ساری چیزیں پنپتی ہیں اور عقل ہی اس کو فکر اور شعور دے کر آگے بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کمال کو ایک حد تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ میں نے اس میں مذہب کی بھی قید نہیں لگائی۔ مذہب کی قید ہم نے نہیں لگائی کہ بھئی یہ صرف مسلمانوں کو اس سے فیض پہنچے گا۔ اب مسلمان تو بیچارے کشکول لے کر بھیک مانگ رہے ہیں ان سے علم کی، جو میراث مسلمانوں کی تھی وہ غیر مسلموں کے ممالک میں جا کر آپ کا بچہ پیسے دے کر بھیک لے رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس دروازے سے الگ ہو جانا جہاں سے علم کی تقسیم جاری و ساری تھی۔ اس باب مدینۃ العلم نے یہ کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے۔ آج آپ کے بچے کہاں ہیں؟ مسلمان بیچارہ کہاں ہے؟ کشکول پکڑے ہوئے ہیں۔ تو کشکول پکڑے رہے گا۔ دنیا اسلام کا جو حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے اس کو اپنایا نہیں۔ جب کوئی ہدف سے ہٹ جائے اپنا، اس ہدف سے جو الہی ہدف ہو اس کا کام یہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پیغمبروں نے یا کسی بھی ہادی نے کوئی ایسی چیز بنا کر آپ کو نہیں دی جس میں 1% بھی انسانی نقصان کا اندیشہ ہو۔ ایک بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، ایک کے حصے کر لیجئے تو اس 100 میں سے بھی 1% جو انسان کو ضرر پہنچے کسی نبی نے وہ بنا کر نہیں دیا۔ ایک پیغمبر نے چمگادڑ بنا کر اڑائی ہے کہ دیکھو ہم کر سکتے ہیں۔ تم مجسمہ سازی کے ماہر ہو سکتے ہو لیکن اس میں روح نہیں پھونک سکتے۔ جو روح پھونک دے گا وہ اللہ کی طرف سے علم لدنی لے کر آیا ہے، عزت لے کر آیا ہے، کمال لے کر آیا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ عیسیٰ نے کر کے دکھایا، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، کوڑیوں کو شفا دے کر دکھایا، مادرزاد اندھوں کو بینائی دے کر دکھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر کو تو پھر بھی مشینری کی ضرورت ہوگی، آپریشن تھیٹر کی ضرورت ہوگی، کچھ دیر کے لیے اس کو لٹانا پڑے گا ٹیبل پہ، لیکن عیسیٰ ایسا نہیں کرتے تھے، عیسیٰ دست شفا پھیرتے تھے۔ جناب عیسیٰ کو کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے صرف مٹی اور پانی کو گوندھ کر چمگادڑ اڑا دی، باذن اللہ، باذن خدا اڑا دی اس کو۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینک کر اس کو اژدہا بنایا ہے۔ یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ کہ میں نے سارے کمالات دیے ہیں۔ تم پل بنا سکتے ہو ایک کنارے سے دریا کے دوسرے کنارے تک، لیکن تم دریا میں رستہ نہیں بنا سکتے۔ یہ سارے کمالات اگر ہم غور کریں قرآن مجید میں، قرآن میں موجود ہیں۔ سائنسی علوم پر تمام قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے، ہم اپنی مطلب کی استخارہ لے لیں گے۔ ہم بچی کو رخصتی کے لیے اوپر سر سے گزار دیں، کیونکہ ہم نے قرآن بٹا ہوا ہے۔ قرآن ہے ہدایت انسانی کے لیے، ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ لیں گے، برکت ہو جائے پورے ہفتے۔ رحمان پہ پورا قرآن پڑھے گا۔ مشرکین کی آیات اس لیے وہاں ہیں کہ غور کرو، یہ مشرک کیوں بنے، یہ کافر کیوں بنے، منافق کیوں بنے۔ وہ پورا قرآن ہمارے ہی لیے ہے، وہ بٹا ہوا نہیں۔ اس سے پہلی آیت اگر آپ سورہ رحمان جو مروّدہ ہمارے یہاں قرآن ہے، الحمد کے بعد دوسرا سورہ، اس میں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ عقل غیب ہے، نظر نہیں آئے گی۔ کسی ڈاکٹر کو عقل دکھا کے سرجری کر کے دکھائیے کس مغز کے کونے میں گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ہنس پڑے گا آپ کو دیکھ کے، کون سی بات کر رہے ہو۔ خدا نخواستہ جو پاگل ہو جائے، مخبوط الحواس ہو جائے، عقل نہیں رہی۔ اس لیے اللہ نے کہا میں نے تمہارے جسم سے خطاب نہیں کیا۔ قرآن آپ کے جسموں سے خطاب کرنے نہیں آیا، پورا دین آپ سے جسم سے خطاب کرنے نہیں آیا، وہ عقل سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن عقل سے مخاطب ہوا ہے، اس لیے بار بار کہہ رہا تدبر کرو، اس میں فکر کرو۔ اس میں یہ ہم نے بیوقوفوں کے لیے نہیں بھیجا، یہ عقل مندوں کے لیے بھیجا۔ تلاش کرو اس میں راستہ کون سا ہے۔ جب تم الحمد پڑھتے ہو تو اس میں غور کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم تو تم نے کہہ دیا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس راستے کو بتانے والا کون ہے۔ بھٹک نہ جاؤ اس راستے کو۔ دنیاوی راستے بناتے ہو تو تم وہاں بھی نشانات لگا دیتے ہو، والا جگہ جانا ہے تو یہاں سے اڑیے۔ اللہ کیسے کر سکتا ہے کہ صراط مستقیم کا نشان نہ دے ہمیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے دیا ہے، اسی الحمد نے جواب رکھ دیا کہ وہ کوئی مادی رستے نہیں ہیں، وہ کینٹ کی سڑکیں نہیں ہیں، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میری نعمتیں آئی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ تلاش ہم کریں گے۔ وہ کون سی ذات ہے جس پر اللہ نے نعمت بھیجی ہے، اتاری ہے؟ وہ لوگ جن پر میری نعمتیں آئی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا رستہ نہیں جن پر غضب بھی آیا اور وہ گمراہ بھی ہیں۔ کیونکہ معلوم ہے گمراہ کسے کہتے ہیں؟ گمراہ فارسی کا لفظ ہے گمراہ، اپنے راستے کو کھو بیٹھے۔ ہم کہتے نہیں گمراہ ہو گیا، گمراہی اپنے راستے کو کھو بیٹھا ہے، گم شدہ راستہ ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ تو راستہ کن کا ہے؟ وہ راستہ انہیں کا ہے جو باکمال انسان ہے، معراج انسانیت ہے ان کے پاس، نقطہ کمال پر ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ختمی مرتبت کی ذات جو معراج انسانیت ہے، مولا کائنات کی ذات جو نقطہ کمال پر ہے۔ چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نقطہ کمال پر ہے، جناب زہرا کمال جسمانیت پر ہے۔ تو اللہ نے ظاہر بات ہے کہ انسان خلق کیے ہوں، ان کی ہدایت کا سامان نہ کیا ہو،
اسکول آپ نے بنا دیا اور طلبا کو دعوت دی کہ آئیے پڑھیے اور وہاں کوئی ٹیچر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایجوکیشن کا پورا ایک نظام ہے کہ صرف اسکول ہی نہیں، اس کے اوپر بھی ادارے ہیں. وہ جس ٹیچر کو بھیجیں گے اس کو پہلے ٹریننگ دیں گے، اس لائق بھی ہے کہ بچوں کو پڑھا پائے. اگر ٹیچر سے زیادہ بچہ نیچے بیٹھا ہوا زیادہ جانتا ہے تو وہ پڑھانے کے لائق ہی نہیں ہے. چاہے جائے کہ پوری کائنات کی انسانیت کو تعلیم دینا، وہ تو اتنا نقطۂ کمال پر معلم ہو کہ اگر آدم والا بھی آ کر پوچھے تو وہ جواب دے سکتا ہو، موسیٰ والا بھی پوچھے تو وہ جواب دے سکتا ہو. اس لیے یہ اعلان، اور وہ بھی منبر سے اور بھرے ہوئے مجمع سے، معمولی نہیں ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جہاں علی جانتے ہوں کہ دشمن زیادہ بیٹھے ہیں، جہاں میرے دشمن زیادہ ہیں، منافقین زیادہ ہیں، خارجی بھی بیٹھے ہوئے، خوارج میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ملوم کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پایا علی، اس زبان پر یہ علم جاری کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو رسول نے مجھے زبان چشائی تھی اس کی تاثیر ہے. یہ زق جو عربی میں لفظ ہے، زق کہیں کہا نا آپ نے، زق مانا ہے ٹو فیڈ، بالکل اسی طرح دے دینا. ابھی کمپیوٹر میں آپ کو وضاحت کر دی ہے اس کی. زق کا ویسے اردو میں ترجمہ نہیں ملے گا، آپ نے کہا زقتنی، تو زق کا مانا بالکل اسی طرح دے دینا جیسے خود کو حاصل ہوا ہے. زبان چشائی اس لیے کہ جو کچھ وہاں سے عطا ہوئی ہے وہ میں علی کو منتقل کر دوں، حسن کو منتقل کر دوں، حسین کو منتقل کر دوں. یعنی اگر آپ کہیں کہ علم کو دکھائیے تو علم نہیں دکھائی جا سکتی. جیسے میں نے کہا عقل نہیں دکھائی جا سکتی، ایمان نہیں دکھایا جا سکتا، دین میں نہیں دکھا. آج کے معاشرے میں تو دین تو چھوڑ دیجیے، آپ دیندار دکھانا مشکل ہو جائے گا. آج کوئی غیر مسلم چاہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو معاشرہ دیکھ کر، ہمارا جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، وہ کہے گا یہ ہے مسلمان؟ نہیں، وہ تو بھاگ جائے گا. مسلمان کو دیکھ کر کبھی کوئی متاثر ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ یہاں ہے، دھوکہ بازی یہاں ہے، فراڈ یہاں ہے، گناہوں کو اپنا کر فخر کرنا یہاں ہے. شرمندہ نہیں ہو رہا وہ، اس نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو شرمندہ نہیں ہوتا. اور معصوم فرماتے ہیں شرمندگی ہی اصل میں اصلی توبہ ہے. گناہ کر کے اگر شرمندہ ہو گئے، وہ اکیلے میں بھی تم نے گناہ کیا اور شرمندگی کا احساس ہوا ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ ہے اصل توبہ، یہ حقیقت ہے توبہ. ایک قولی توبہ ہے، توبہ کی وہ بھی توبہ ہے، لیکن اصل میں جس کا گناہ کیا اس سے شرمندہ ہو جانا، یہ حقیقت ہے توبہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اے انسان غور کرو، تم اپنے اوپر اتنی بڑی کائنات میں نے سجائی ہے، یہ تیرے لیے سجائی ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اب تو چاہے تسخیر کر لے. تو علم ایک ایسی رزق الہی ہے، یہ رزق ہے. لیکن رزق صرف کھانا ہی نہیں ہے، پینا ہی نہیں ہے. ہر وہ نعمت جو انسان کو ملی ہے وہ رزق الہی ہے. علم سے بڑھ کر کوئی رزق ہی نہیں ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے گویا وہ ایک یتیم ہے. حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سوال کیا مولا، تو جہاں بیٹھتے دیکھیے 4000 آپ کے شاگرد تھے، کتنا بڑا ہوگا. میرے خیال میں لمز میں بھی اتنی تعداد ابھی تک نہیں ہے، اور ہر سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا. جہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو اچھا ائمہ کی دروس دی، 5ویں امام 6 امام نے تو دروس دیے ہیں نا باقاعدہ. امام حسن کو تو موقع دشمنوں نے نہیں دیا. تو وہاں نعرے نہیں لگتے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی ایسے بیٹھے رہتے تھے. یہ جو بابا جو ہے نا، یہ چور دروازے سے ہے.
خاموشی ہوتی ہے جب امام درس دیتے تھے. یہ واہ لانے والے وہ ہیں، وہ اوپرے خطیب، اوپرے اہل زبان سمجھ گیا میں نے کیا کہا ہے. بظاہر بڑے حسین نظر آئیں گے، خوب، لیکن اندر کھوکھلا ہوگا. کوئی سوال کر لے تو نہیں ڈر پڑیں گے آپ سے. یہ وہ لائیں وہاں بخن بخن کہنے والا تھا تو وہ اس کے بعد مبارک کا وہ مبارک بات نہیں ہے. بخن مبارک تو خود عربی کا لفظ ہے. بخن کے معنی واہ واہ، طنز کیا تھا اس نے، واہ واہ آج تو بھی مولا بن گیا. یہ طنز ہے، طنزیہ کہ وہ یہاں پہ نکل آیا ہمارے یہاں. سبحان اللہ تو چلیے پھر بھی تسبیح ہے. اب اس کو غلط نہ لے جائیے گا مولوی صاحب کا کہ نعرے نہ لگاؤ، درود نہ پڑھو. یہاں مصیبت یہ ہے کہ ایک بات کریں گے اس کا آگا پیچھا کاٹ دیں گے، سیاق و سباق وہ جملہ ڈال دیتے ہیں نیٹ. دیکھیے مولوی صاحب خلاف ہو گئے. خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، یہ بھی تہمت ہے، یہ بھی بہتان ہے. جب آپ مومن جب جاتا ہے نا تو اسرائیل جو ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں آتا، وہ خاص کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے اور ملائکہ ہیں. وہ خاص کے پاس جاتا ہے، ویسے کے پاس نہیں جاتا. تو سب سے پہلے وہ آپ سے تحفہ مانگے گا. کسی کا فیس کرنا، اگر خدا خاصہ کوئی منسٹر آپ کو بلا لے آفس میں، یا آپ منسٹر بن جائیں اللہ نہ کرے، تو آپ کو بلا لیں وزیر اعظم صاحب یا چیف آف آرمی اسٹاف بلا لیں تو آپ گھبرائیں گے، فیس کروں گا. اللہ کے بندو، اپنے جیسے انسان کو فیس میں گھبراتے ہو، اس سے کیا فیس کرو گے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے اتنے کمالات دی، اتنی صفات دی ہیں. جبریل کا فیس کرنا ہے برزخ میں جا کر، جبریل کہیں گے مجھے تحفے دو، پھر جانا آگے. سب سے پہلا تحفے کا نماز پوری ہے تمہاری. اب جس نے نہیں پڑھی تو وہ کیا کہے گا بیچارہ. اس لیے بہت سے لوگ برزخ میں اٹک گئے. برزخ بہت لمبا سفر ہے. میں ڈرا دے نا خدا نہ خواستہ آپ سے، میرے سے بڑی عمر کے ہیں تو مجھے تو ایسی حیا آتی ہے جب یہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو بچے اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے. ایسے معصومین کی دعاؤں میں مناجات میں ہے کہ اپنے خالق سے مناجات کر رہے ہیں، معاشرے کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہے، اپنے لیے نہیں. علی لرزتے تھے جب مناجات کرتے تھے، آئمہ لرزتے تھے جب مناجات کرتے تھے، کیوں جانتے تھے کہاں جا رہا ہوں، کس کے سامنے فیس کرنا ہے مجھے. یہ وہی کرے گا جس کو عرفان ہوگا. اگر میری اس مجلس میں میرے استاد بیٹھ جائیں تو میری زبان کی روانی وہ نہیں رہے گی کہ میں جانتا ہوں کہ نیچے کون بیٹھا ہے. کوئی مجتہد آ جائے، کوئی اور بھی، شاید میرا استاد نہ بھی ہو، روانی نہیں رہے گی. ایک مشہور زمانہ مجتہد آ کے بیٹھ جائے، آغا سیستانی بیٹھے تو مجلس پڑھ پاؤں گا. جس کو احساس ہو کہ کون بیٹھے، جس جاہل کو پتہ ہی نہ ہو کہ زیر منبر کون ہے، اس سے جو مرضی کروا لیجیے. وہ سب کچھ کہہ دے گا آپ کو، کیونکہ اس کو خود خبر نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس سے سننے والوں کے اعمال اور عقائد کہاں جائیں گے. ایک درود دیجیے گا محمد اس نے کہا میں نے خلق کیا تم کو، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے خلق کیا تمہیں آب مخلوق سے، کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے تجھے. تیرا خالق کوئی نہیں ہے، میں ہوں. ماں باپ جو ہیں وہ امین ہیں اولاد کے. توجہ فرما رہے ہیں، ماں باپ مربی ہیں اور وہ رب اکبر ہے. ماں باپ سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے اسے انسان کتنا بنایا. اب ہمارے بچے اب ہمیں فون کرتے ہیں ان کے ماں باپ، جب وہ میچور بچہ ہو گیا، وہ غلط اس میں پڑ گیا عقائد میں، اب کیا فون کر رہے ہیں. جب بھیج رہے تھے امریکہ کینیڈا تب پوچھ کے بھیجتے کہ اس کو پختہ کر کے بھیجیں یہاں سے. یہ ذمہ داری باپ کی، ماں کی ہے. اللہ پوچھے گا، یہ سوال ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ نہیں پوچھے گا شادی کے بعد بچے کتنے پیدا کیے، وہ پوچھے گا بچے کو انسان کتنا بنایا، دیندار کتنا بنایا.
اس کو حرام کی تعلیم دی کو ہم شرماتے ہیں. بچوں کو تعلیم، بچوں کو جب بلوغت کی طرف پہنچے باپ متوجہ ہو، اس کو بتائے طہارت کے، اس کو غسل کے متعلق بتائے. بچیاں جب ہوں تو ماں کا فریضہ ماں سے پوچھا جائے گا. باپ سے اتنے سوالات نہیں، اتنی ماں سے ہیں، کیونکہ تیری آغوش میں نے یہ امانت ڈالی تھی. بتا اس کو کیسا بنایا تم نے؟ یہ سوال مجھ سے، یہ سوال ہوگا. ہاں جب وہ بالغ ہو جائے تو بات مسئولیت ختم ہو جاتی ہے کہ تم نے بلوغت تک اس کو تربیت دے دی ہے. اب یہ بالغ ہو گیا، اب اس معلوم ہے اچھا برا کیا ہے، اب یہ کرے گا تو اس گناہ کا باپ کو نہیں ملے گا. لیکن تربیت ہی نہیں کی بچے کی، تو سادات بچے اور شیعہ بچے یونیورسٹیز بیرون ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں دشمن بہت تیز ہے، عیار ہے، مکار ہے. اس نے طلباء کی صورت میں ان کو بھیج دیا حوضوں میں، یونیورسٹیز میں، اور ان سے کہا جاتا ہے یہ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے. تم جو کرتے ہو قرآن میں ہے ہی. اب اگر وہ یہاں سے پوچھ کے جاتا تو اس سے یہ کہا جاتا قرآن میں ہر چیز ہے، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اگر میں خون کا ٹیسٹ کرا کر آؤں تو میں اس کو دیکھ لوں گا رزلٹ کو کہ کیا ہے اس کے اندر، یا اس خون کو جو میں دے کر آیا وہ سیمپل وہ کون دیکھے گا؟ جو ماہر ہوگا اس کا، وہ ماہر دیکھ کر بتائے گا کہ اس خون میں کیا کیا جراثیم ہے. قرآن بھی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن وہی سمجھے گا جو راسخون فی العلم کی مصداق ہے، جن پر اللہ نے قرآن کو اتارا وہ بتائے گا. تو اس کے تو بے شمار جوابات تھے. نماز جنازہ قرآن میں دکھائیے کہاں ہے کہ نماز جنازہ؟ نماز عیدین قرآن میں کہاں ہے؟ سب سے پہلی تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کی ترتیب نماز میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ قیام میں ایسے کھڑے ہو، تکبیرۃ الاحرام ایسے کو، رکوع میں اتنے جھکو، اتنی پچھ جھک جائے 90 درجے کا زاویہ کہاں ہے؟ 90 درجے کا زاویہ قرآن میں کہاں ہے؟ حج کے تمام ارکان قرآن میں کہاں ہیں؟ اس مطلب ہے کوئی ہے جو وارث قرآن ہے، جس کو تمام تفصیلات دی گئی ہے. وہ جانتا ہے، جس سے اللہ مخاطب ہوا ہے اور وہ اللہ کا مخاطب تھا، وہ جانتا ہے کہ الف لام میم کے اندر کیا ہے، ہا میم عین سین قاف کے اندر کیا ہے. ہم بھی بہت سی چیزیں اپنی نہیں جانتے. ملاقات جو اللہ نے ہمیں دی نہیں جانتے ہیں کہ کتنی اس نے صلاحیت دی ہے. آج تو ریسرچ ہو رہی ہے نا کہ جو شخص 2 یا 3 زبانیں بول رہا ہے تو وہ اتنے لاکھ لوگوں سے ذہانت میں بہت ہے، کیونکہ اس کا دماغ تیز کام کر رہا ہے. ذخیرہ الفاظ ہوگا تو زبانیں بولیں گے نا. جو 2 زبانیں بول رہے ہیں اس کا دماغ بہت وسیع ہے. جو 3 بول رہا ہے، 4 بول رہا ہے، 5 بول رہا ہے، تو دماغ کا حصہ بڑھا رہا ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ دماغ کا حصہ. آپ سوچئے کہ جو کہہ رہا ہو پوری کائنات سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے سلونی سلونی. اس علی کا عقل کہاں ہوگی؟ اس علی کا علم کہاں ہوگا؟ اور آج تک دشمن بھی نہیں لکھ سکا کہ ہم نے علی سے کچھ پوچھا ہو اور علی نے کہا ہو کہ کل آنا. نہیں، ادھر سوال ادھر جواب. تو میں نے بات چھوڑ دی تھی جو خارجی نے کہا تھا. ایک شخص کھڑا ہوا تو اس نے ایک ایسا سوال کیا مجمع کی نوعیت سے کہ یہ خارجی سمجھا اب علی نعوذ باللہ جواب نہیں دے پائیں گے جو یہ جواب دے. اور وہاں سوال جواب نہیں ہے کہ بھی آپ کے مولوی صاحب بول گئے، روایت میں نہیں ہے سوال کیا تھا جواب کیا تھا. تو وہ غصے میں کھڑا ہوا اور اس نے باقاعدہ ڈانس کیا ہے. ڈانس کیوں کیا؟ نعوذ باللہ علی پھنس گیا، سوال نہیں دے پائیں گے. ابھی وہ ڈانس کر ہی رہا تھا کہ سارا جواب مولا کائنات نے اس کو دے دیا. اب اس نے حسد کی بنا پر کہا ہے علی یہ علم کہاں سے لیا؟ اس وقت فرمایا کہ کہیں سے نہیں لیا، میں وہ ہوں جو رسول کے سینے پہ سوتا تھا اور رسول مجھے اپنی زبان چساتا تھا. رسول کے سینے پہ ہر کوئی نہیں سو سکتا. تو قرآن میں کہاں نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے بتائیے؟ کہ قرآن میں علی کی ولایت نہیں ہے، قرآن میں امامت نہیں ہے، قرآن کے امامت کے
تمام وصف اوصاف اور صفات نہیں ہیں. اللہ صفات بیان کرے گا، وہ نبوت کی صفات بیان کرے گا، وہ امامت کی، اہلیت کی، خلافت کی. خلیفہ رسول وہی ہو سکتا ہے جس میں رسول جیسی صفات موجود ہوں. اب کوئی آنکھیں بند کر لے اور عقل کے دریچوں کو بھی بند کر لے، اس میں عقل کا قصور نہیں ہے. سورج اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی روشنی سے مستفید نہیں ہونا چاہتا تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ پوری کائنات اور زمین کو اسی طرح سے مفید تر ہے. اور آج بھی، اور جب سے یہ دنیا آباد، ایک سورج ہی کافی ہے. اور بھی سورج کسی کو نظر آیا؟ اور دوسرا سورج بھی ہے. آپ یہ بچہ بول رہا تھا کہیں اور سورج بھی نظر آیا بچہ؟ جتنے تارے ہیں سارے اپنی اپنی جگہوں کے سورج. ہاں، پورا نظام فلکیہ. کسی اور آسمان کو دیکھا اس آسمان کے بعد؟ نہیں دیکھا. یہ جو شامیانہ ہمارے اوپر ہے، جو ہماری چھت ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے نا. دو چیزیں ہیں، آسمان کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتے، زمین کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتے. کوئی ہے جس نے کہا کہ میں نے آسمان کو چھوڑا ہے پھر دنیا دیکھی ہے؟ کوئی فرق نظر آیا؟ کوئی آسمان نظر آیا؟ کوئی اور زمین نظر آئی؟ دلیل ہے کہ جس نے ایک کائنات بنائی ہے وہ ذات میں بھی یکتا ہے. اس جیسا کوئی سورج نہیں بنا سکتا. جیسے جنت میں سورج ہوگا، ستارے ہوں گے، چاند ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ اس عالم سے تعلق ہے تمام چیزوں کا. یعنی جو ضروریات حیات زندگی تھی وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے انسان کے آنے سے پہلے ہر ضرورت پیدا کر دی. یہ سورج کے بغیر نہیں رہ سکتا، مر جائے گا. اب جہاں سورج نہیں نکلتا ان سے پوچھیے روشنی کی قیمت کیا ہے. اللہ دکھانا بھی چاہتا نا اپنی نعمتوں کو، کہ ان سے پوچھو جس کے پاس ہے، ان سے پوچھو جس کے پاس نہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے. لیکن جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھئے. وہ کہتے ہیں نعمت تھی، کوئی خوف نہیں تھا، شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. اب نہیں ہے، اب سٹریس میں آ گئے، ڈپریشن میں. جب باپ تھا تو کچھ نہیں تھا. بوڑھے ماں باپ جن کی ہڈیاں خود کمزور ہیں، جو خود سہارے کے ہیں، بچے سمجھتے ہیں یہ دو پہاڑ ہیں، اور یقیناً پہاڑ ہے. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ تمہارے گھر میں ہیں بہت سی آفات و بلیات گھر کی دہلیز سے واپس چلی جاتی ہیں کہ ہم اندر نہیں جائیں گے، ہمیں یہ دو پہاڑ پیس دیں گے. ادھر ان کے اللہ گلے، ادھر اللہ نے ہمیں پیس دیا. میں کہتا ہوں کہ میں جا رہا تھا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساری گاڑی ٹکرا گئی، میں اپنی چالاکی سے گاڑی میں محفوظ رہا. غلط فہمی ہے میری. کہ جب ماسک نکلا تھا تو ماں نے کہا تھا خیریت سے جاؤ، باپ نے کہا تھا خیریت سے جاؤ. سلام کر کے نکلا تھا، اس نے کہا تھا وعلیکم السلام، خیریت سے جاؤ. اگر اس نے چپکے سے بھی کہا خیریت سے جاؤ تو اللہ کہہ رہا ہے باپ نے کہا تھا، تو چالاکی سے نہیں بچا. غلط فہمی ہے تمہاری. جب یہ نہیں رہیں گے تو احساس ہوگا. جب کوئی نعمت لے لیتا ہے اللہ تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جگہ خالی ہو گئی. صحرا میں، ریگستانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کوئی سائے نظر نہیں آتا اور پیاس کا غلبہ ہو جائے، اور وہاں آپ کو ایک خیمہ نظر آ جائے، اس میں جا کے آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. بس ماں باپ بھی یہی ہے. بوڑھے ہی سے جو ہی ان کے قرب میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ تمام تھکاوٹ دن بھر کی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے ماں باپ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ماں کا درجہ رکھا ہے، یعنی تقریباً 70% درجے میں بلند رکھا ہے، لیکن ولایت نہیں دی، ولایت باپ کو دی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے حالات ہیں، شیعہ ہمارے مذہب کے خود کے حالات ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیجیے. آپ کے اپنے حالات یہ ہیں کہ جنہیں ولایت کے معنی نہیں معلوم وہ ولایت پہ بحث کرتے ہیں.
وہ لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں. اگر اسے پوچھا بتایا جائے کہ یہ ولایت کے معنی کتنے ہیں، مولا کے معنی کتنے ہیں، اس کو معنی نہیں معلوم، وہ سمجھتا ہے ایک ہی معنی ولایت کا ہے. یہ باپ کو ولایت کیسے دے دی غیر معصوم کو اللہ نے؟ باپ اپنے کنبے میں اپنے خاندان کا ولی ہے، اس کی جا کے بغیر بچی کا نکاح عادت نہیں پڑے گا، اس کے لیے صیغہ رہتا ہے. اگر وہ یتیم ہو گیا ہے اور نابالغ ہے تو اس کا کون ہے ولی؟ دادا. ولایت دی ہے، ماں کو نہیں دی، کیونکہ وہ گھر کا حاکم ہے، اس کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ہے. اللہ ولی سے پوچھے گا تم نے اس بچے کو دین نہیں دیا. بھائی اب جو رات کو ہمیں فون کرتے ہو کہ جناب یہ تو ہر بات میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور وہابیت سے متاثر ہے اور اس سے متاثر ہے اور اس سے متاثر ہے، تو سوال ہوگا کہ آپ نے اس کو ٹرین نہیں کیا، آپ نے اس کو تربیت نہیں دی، آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا. ہمارے استاد محترم ہمیں سنایا کرتے تھے یہ حال ہے معاشرے کی. پاکستان کی بات کرو، امریکہ کی. اچھا ہمارے یہاں زکام ہو جائے تو امریکہ نے کرا دیا، کھانسی آ جائے تو رشیا نے کرا دیا. یہ ہماری نیچر بن چکی ہے، ہم اپنے حالات کو نہیں دیکھتے. کسی کی ضرورت ہے کہ آپ سے کچھ کام کرا دے؟ جب تک میں راضی نہیں ہوں گا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ معصومین وہ ہیں، گناہ تو گناہ، یہ ارادہ گناہ بھی نہیں لاتے. اللہ کہتا ہے اب اگر تو ارادہ گناہ نہیں کر رہا تو جو اس کی میں تجھے جزا دوں گا وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر تو نے میری محبت میں ایک لقمہ حرام چھوڑا ہے تو ساری رات کی شب بیداری سے افضل ہے وہ لقمہ حرام چھوڑنا، کیونکہ تو نے میری طرف نگاہ کی ہے. اسی کا نام معرفت ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. ہر فعل اور عمل میں دیکھا جائے کہ دنیا راضی ہو نا اللہ راضی ہے تو ہم اپنا بول ڈال دیتے ہیں. ایک شیطان مل گیا ہم کو، شیطان کو رکھا اس لیے زندہ ہے اللہ نے کہ میں نے تمہارا خلوص دیکھنا ہے. نعمتیں میں دے رہا ہوں، زندگی میں نے دی ہے، اس کی تمام ضروریات میں نے دی ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ تم شیطان کی دعوت پہ جاتے ہو یا رحمان کی دعوت پہ آتے ہو. یہ امتحان ہے، کیونکہ امتحان کا حصہ شیطان ہے. کیا اللہ نہیں جانتا تھا یہ کل ابلیس بنے گا؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ. اللہ نہیں جانتا تھا یہ ابلیس بنے گا، شیطان بنے گا؟ شروع دن سے اس کو نہیں نکالا، جنات سے اٹھا کر ملائکہ کو بٹھا دیا. جن ہے وہ، ملک تو نہیں ہے. اللہ جانتا تھا، لیکن جب تک اس کا نفاق، اس کا کفر اس کی زبان پر نہیں آیا اس کو نہیں نکالا. اور اپنے لیے نہیں نکالا. تم ملعون ہے، رجیم ہے تم، کیونکہ تو نے میرے بنائے ہوئے کا انکار کیا ہے. اس لیے جو اللہ کے بنائے ہوئے کا بھی منکر ہو جائے وہ بھی امید نہ رکھے کہ جنت میں جائے گا. علی کو میں نے اور آپ نے مولا نہیں بنایا، رسول نے بھی مولا نہیں بنایا، اللہ نے مولا بنوایا ہے. کچھ بھی نہیں تھا تو علی اس وقت مولا تھا. علی اس وقت امیر المومنین تھے. ایک صاحب نقطہ مار رہے تھے کہ آپ بھی مومن ہیں، اللہ کا نام بھی مومن ہے نا ناموں میں، المومن اللہ کے ناموں میں. تو وہ پڑھنے والے بھی سبحان اللہ تھے، نیچے والے بھی سبحان اللہ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، اللہ بھی مومن ہے، اور علی امیر المومنین ہے. اب نتیجہ خود نکال لی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا. میں تو نہیں لا سکتا وہ جملہ. سب نے نعرے مارے پورے مجمع میں. اس جاہل انسان سے بھی یہ پوچھے کہ لفظ کی معنی بدل جاتے ہیں متن کے اعتبار سے. آپ لوگ انگلش جانتے ہو کتنے ورڈ ہیں انگلش کے، لیکن جب پیراگراف میں آئے گا آپ کہنے سے معنی یہ ہیں.
ہم مومن کیوں ہیں کہ ہم اللہ پر، رسول پر، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں۔ اللہ پوری کائنات کو امان دے کر مومن کہلاتا ہے، وہ ایمان لایا نہیں ہے کسی پہ تو مخلوق کس سے بد ہو گئی؟ وہ پوری کائنات کو جہاں تک وہ صدر کائنات کی، اس کائنات کو امان دے کر مومن ہے۔ لفظوں سے کھیلتے ہیں، بہکاتے ہیں، وہ دوسرے کام کا، شیاطین کا کام ہی ہے کہ وہ لفظوں سے الجھاتا ہے آپ کو۔ شیطان کا کام ہے کہ وضو میں اختلاف ڈال دے گا، کیا یا نہیں کیا ہے، رہی یا نہیں رہی، پہلی رکعت ہے کہ تو یہاں سے وہ شروع کرتا حملہ اور ضعیف انسان کو جکڑ لیتا ہے کہ یہ تو ہے ہی شکیات کا مریض، تو اس کو میں کر لیتا ہوں۔ وزارت احمد نہیں دوں گا آپ کو، اب آپ کی درود سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا مزید چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد علیہ یہ گھڑی ٹھیک ہے، ایک درود پھر بھیجیے گا محمد۔ گھبرائے تو نہیں آپ لوگ؟ آپ چاہتے ہیں بے تکلف بے تکلف ٹھگ گئے تو بتا دیتا ہوں، جو نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ کرسی تو پاکستان میں بھائی خالی ہے ہی نہیں، آپ خالی چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یہ حیرت ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ تو جتنا کمال آپ کو اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا، اس نے کمال حجم کے بنا پہ نہیں دیا، جس کو حجم بولتے ہیں لوگ، حجم کے بنا پہ نہیں دیا۔ ہاتھی تو بہت بڑا ہے ہم سے، اللہ نے کہا جسم نہ دیکھنا، یہ وہ نہیں کر سکتا جو انسان کر سکتا ہے۔ ملک بھی وہ نہیں کر سکتا جو انسان کر سکتا ہے۔ قرآن میں آ گیا جب اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، خلافت میں نے ایسی نہیں دے دی آدم کو، بنا کوئی فرشتہ نبی، کیونکہ وہاں صرف عقل ہے، خواہشات نہیں۔ اللہ نے کہا اس کی عظمت ہی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اس کو خواہشات بھی عطا کی ہیں اور عقل بھی دی ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا عاقل بنتا ہے، کتنا دانش مند بنتا ہے۔ یہ تو آپ کی سائنس مانتی ہے نا کہ اس نے 2 قوتیں آپ کے دماغ کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ لمبک وہ تمام جانداروں کو دی ہے جہاں سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یعنی خواہشات کا پیدا نہ ہونا دلیل ہے کہ دماغ میں کوئی گڑبڑ ہے، دماغ مریض ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ لمبک یہ کیا ہے؟ تمام جانوروں میں بھی ہے خواہشات، اس کے اندر بھی کامن ہے، ہمارے اس کی خواہشات دیکھیں تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ اس کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ بھی افزائش نسل کرتا ہے، وہ بھی رہنے کے لیے گھونسلے بناتا ہے، زلزلہ آئے تو وہ بھی ادھر ادھر ہوگا، آندھی آئے گی تو آپ دیکھیں پرندگان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، وہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ساری کون اس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی قوت، یعنی انسان اللہ کہہ رہا ہے دیکھ اپنے جسم کو دیکھ اور اس کی قوتوں کو دیکھ، پہلے اپنے کو پہچان پھر خالق کو پہچان۔ تو آج تک اپنے کو نہیں پہچان پایا، لیکن ایک قوت اس نے دے دی۔ اسپیلنگ غلط ہو تو بعد میں مجھے بتا دیجیے گا کہ نہ کھڑے ہو جائیے گا کہ عمر صاحب یہ جملہ ایسے، کیونکہ ہمارا عربی فارسی سے تعلق ہے تو بھول بھال گیا۔ لمبک تمام جانداروں کو دی، لیکن کارٹیکل صرف انسان کو دی ہے، وہ کارٹیکل حاکم ہوتی ہے خواہشات پہ۔ جو ہی آپ کی خواہش ہوگی تو وہ قوت لمبک کو فوراً حکم جاری کرے گی کہ پیاس تو لگ رہی ہے لیکن پینا کون سا پانی ہے؟ یہ مجھے ٹھنڈا پانی دیا گیا تھا، میں نے کہا نہیں پیا، کس نے مجھے متوجہ کیا؟ اس قوت نے۔ نہیں پینا آپ نے، مزید مرض بڑھائے گا، وہ جانور میں نہیں۔ اس کی خواہشات میں ایک چیز رکھ دی ہے۔ بلی کبھی گھاس کھاتے دیکھا آپ نے؟ ہاں کھاتے دیکھا، آپ کہہ سکتے ہیں کھاتے دیکھا۔
جب اپنا پیٹ اور معدہ صاف کرتی ہے تو وہ گھاس کھاتی ہے. کتے کو آپ دیکھیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں، میں بیولوجی پڑھانا نہیں آپ کو شروع کر رہا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اگر کورٹیکل اور لمبک میں آپ توازن قائم نہیں کر سکے تو آپ اسے انسان کہیں گے. اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہی. جانور کو پیاس لگی، اس جو بھی پانی آیا، کھیت آیا، پی لیا، کھا لیا وہاں سے. اب انسان سے تمہیں تو قوت دی تھی، تمہیں تو تمیز دی تھی کہ یہ حلال ہے یہ حرام. تم کو بتایا تھا کہ باپ مر جائے تو اس کے حق کو کیسے تقسیم کرنا ہے. وہ باپ نہیں، میں نے حق بنائے ہیں تمہارے. یہ جو میراث آپ کو ملتی ہے وراثت میں، اس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. بہت سے لوگ وصیتیں لکھتی ہیں الٹی سیدھی. وہ وصیتیں جب تک عالم سے نہ ملنے، وصیت مت لکھیے کبھی بھی. گناہگار ہو جائیں گے، مجرم ہو جائیں گے. وہاں شرائط ہے اس کی، شریعت سے نہیں ہٹ سکتے آپ. شریعت بنائی اس لیے گئی ہے کہ تم کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تم کہیں گناہگار نہ ہو جاؤ. تم نے اپنے متعلق اولاد کو وصیتیں کرنی ہے، وہ تمہارا حق ہے کہ میری نماز پڑھا دینا، میری قضائیں ہیں، روزے، جائیداد کے معاملے میں نہ کرنا. وہ چونکہ حاکم، اس کا وراثت میں نے بنائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنائی ہے، تم نے تھوڑی بنائی. تم کو مال تو میں نے دیا. اگر میں تجھے ہی خلق نہ کرتا تو مال کہاں سے بناتا، جائیدادیں کہاں سے بناتا؟ تو یہ حق نہیں ہے جب تک میرا حکم نہ آ جائے. بندگان کے حقوق میں وہ کہتے ہیں میں معاف کروں گا ہی نہیں تم کو، اپنے حق میں تو شاید معاف کر دوں. کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے. اگر آپ بسم اللہ پہ غور کریں تو بسم اللہ کو ہٹا دیں تو کون سی صفت رہ جاتی ہے؟ اس کے دو نام رہ جاتے ہیں، الرحمن، الرحیم. کہ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اس لیے سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ گناہوں کی پالاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. وہ کہتے ہیں نہیں 70 سال کی عمر میں بھی احساس ہو گیا تو توبہ کر لو، معاف کر دو، توبہ کر دو. توبہ تم کرو، معاف میں کروں گا، لیکن اپنے حقوق معاف کروں گا. انسان کمال تیرے اندر ہے، اس کو ابھارنا ہے عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے. اگر ایک شخص ساری رات نماز پڑھ رہا ہے، ایک ساری رات علم دین کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تو بتائیے افضل کون ہوگا؟ علم لینے والا. اس نے صرف واجبات پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں پڑھا. قرآن پڑھا، اس کے بعد وہ اپنی کتاب دینیہ میں مسلسل پڑھتا رہا تو اللہ اس کو عبادات میں شمار کرتا ہے. جو لوگ فالتو وقت بیٹھ کے صرف گپے ہانکتے ہیں، حساب ہوگا اس وقت کا، یاد رکھے گا. یہ فضول ٹائم ہم نے اس لیے دیا تھا تم کو، تم تاش کھیلو. حساب، اور حساب کب ہوگا؟ برزخ میں نہیں ہوگا. برزخ بہت لمبا سفر ہے. مجھے تو حیرت اس چیز پر ہے کہ ہم اپنوں کو زیر زمین لٹا کر آتے ہیں لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا حیرانیت ہوگی انسان پر کہ اپنے باپ کو، ماں کو، جوان بھائیوں کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، زیر زمین لٹایا ہے. مجھے اپنی موت کی فکر ہی نہیں ہے. اس سے بڑی غفلت ہی کیا ہے انسان کے لیے؟ سب سے پہلی تو غفلت یہ ہے کہ موت کو بھول چکے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو موت کے متمنی بنو. موت بہت حسین مخلوق کا نام ہے. بس اسی پہ اختتام کر دوں گا. موت تو بہت حسین مخلوق کا نام ہے. یہ زندگی کچھ بھی حسین نہیں ہے جو موت میں حسن ہے. اگر یہ ہمیں درک ہو جائے کہ موت کتنی حسین ہے. ہم ڈرتے موت سے اس لیے ہیں کہ ہم نے تیاری نہیں کی. امتحان سے بچہ جب
کمرہ امتحان سے نکلتا ہے تو اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں. اسے ٹیچر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے دیکھا ہے کہ جتنے سوال تھے آتے ہی نہیں تھے مجھے. اب اگر وہ کہے کہ مولانا صاحب کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں پاس ہو جاؤں، تو مولانا صاحب اس کو کیا کہیں گے؟ پھونک ماریں گے اس پہ. بھائی تم نے کیا ہی نہیں. تمہارا مقصد تھا کہ پورے سال تیاری کرتے اس کتاب کی، تم نے امتحان دینا تھا. اب تم مولوی صاحب کو کہہ رہے ہو کہ پھونک مار دیں دعا کر دیں. تو کیا جواب دے گا جو اہل علم ہوگا؟ بیٹا دعا کے ساتھ دوا تھی، دوا تم نے لی نہیں. تو اس کو حقیقت، مجھے اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ میں اس وقت 56 سال کا ہوں تو میں نے کیا 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 ہے، میرے پلے کیا ہے، برزخ میں میں نے کیا بنایا ہے. یہاں تو میں نے بہت کچھ بنا لیا. لاہور سے آپ کو کوئی جنگل میں بھیج دیا اور کہے کہ میں تمہیں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، یہاں رہیے، محل بنا کے دیتا ہوں. میں نہیں جاؤں گا بھائی، رہے گا تو بیمار ہو جائے گا. آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں کوئی نہیں آباد ہوتا. یہ ہمارا حال ہے کہ چونکہ وہاں ہم نے جائیداد نہیں بنائی. میں اسلام پورہ میں تھا، میں سمنا آباد میں تھا، میں فلاں جگہ تھا، وہاں سے میں ڈی ایچ سی آ گیا. نہیں، دنیا میں بھی وہ سوچ رہا ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ تک منتقل ہوتا رہوں. یہ گاڑی میری اس ماڈل کی تو اب 2023 ہے، 24 آنے والا وہ لوں، ہے نا. اسلام اس سے منع نہیں کر رہا، کیجئے آپ، اسلام نہیں منع کرتا اس سے. تو بار دولت ہے تو کیجئے، اچھا مکان لیجیے، اچھی جگہ پہ رہیے، اپنے اسٹیٹس کے مطابق زندگی گزاریے. یہ ہے نظام اسلام. اگر 4 گاڑیوں کی ضرورت ہے لیجئے، 4 ملازموں کی ضرورت ہے تو رکھیے. نظام مصطفیٰ یہ ہے اور نظام الہی یہ ہے کہ اب اگر اس کو غربت آ جائے 10 سال کے بعد تو حکومت اسلام اس کی تمام ضروریات پوری کرے، کیونکہ وہ تمہیں خمس دیتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا. اب تم اس کو نوکر دو، اب تم اس کو گاڑیاں دو. یہ ہے نظام اسلام. یہ جو بوڑھوں کو وہاں ملتا ہے بے روزگار ٹیکس، یہ مولا علی کے نظام میں ہے. یہاں تو پینشن بھی چھیننے کے چکروں میں آئی ہوئی ہے گورنمنٹ آپ کی. اب یہ اس قابل نہیں رہا، اس کو، اس کے بعد کام نہیں ہے. وہاں ملتا ہے کہ بے روزگار. آدھا پاکستان تو کچھ کسی چکروں میں چلا گیا، پڑھتے پڑھاتے وہاں ہے نہیں. کسی شادی کی. بھائی یہ حالات ہیں ہمارے. اپنے عقل سے کام نہیں لیا، اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں بنایا کہ کچھ کر سکوں، تو تب تو حالات ایسے رہیں گے. کسی معاملے کی قدر نہیں لگائی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اسلام نہیں منع کر رہا، آپ جیسا مرضی لباس پہنے، اعلیٰ پہنے، اللہ نہیں پوچھے گا اس سے کیوں پہنا تم نے اتنا قیمتی لباس، عورت کو اتنے زیور کیوں دیے تم نے، کہیں بھی نہیں دکھائے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حلال روزی جہاں سے کروڑوں اربوں خربوں تک کماتے رہے، اللہ قدر نہیں لگا رہا. کیونکہ تم کماؤ گے نہیں تو لگاؤ گے کہاں؟ جب کماؤ گے نہیں تو امام بارگاہیں، مساجد، مراکز کیسے چلاؤ گے؟ دینی ادارے کیسے چلاؤ گے؟ ورنہ پھر صندوقچیوں پہ لڑو گے، چڑھاووں پہ لڑو گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بات میں پکڑوں گا وہاں تک، پھر لڑائی ہوگی. وہ عبادت بھی گئی، فساد برباد ہو گیا. کماؤ اور لگاؤ. اللہ کہے گا میں اس کو بھی جگہ دوں گا، اس کی بھی جگہ دوں گا جو تم نے میرے دیے ہوئے سے مما رزقناہم ينفقون. رزق تو اسی نے دیا ہے، تم نے صرف خرچ کیا ہے، اس کی جگہ بھی دوں گا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، تمہاری امارت سے میرا کوئی انسان محروم نہ رہ جائے، اس کو احساس کمتری نہ ہونے دینا. وہ تمہارے بغل میں آگے بیٹھ جائے تو اتنا مغرور نہ ہو جانا کہ تم سمجھو گے یہ اور میں اس کے ساتھ بیٹھوں. وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے مسجد میں صف بندی رکھی اس لیے ہے کہ اگر تمہارے گھر کا ملازم کھڑا ہوا ہے اور تم مسجد میں داخل ہوئے ہو اور تم نے دیکھا صرف ایک جگہ نمازی کی مسجد میں بچی اور وہاں میرا ملازم کھڑا ہوا ہے، میں اس کے پیروں میں سر جھکاؤں. بس یہ آیا نہیں
ملائکہ کہیں گے یہ تو شریف مومنین تھے جسے تجھے گھسنے بھی دیا مسجد میں، اللہ تو تجھے گھسنے بھی نہ دیتا، اتنا تکبر تجھ میں۔ فلسفہ نواز کو سمجھے مسلمان آج تک نہیں سمجھ پائے بیچارے، بس سوال کو لیے پھر رہے ہیں۔ جہاں آپ کا سر ہوتا ہے وہاں اگلے کے قدم ہوتے ہیں، یہ ہے تکبر کا توڑ۔ جناب ادارہ نے فلسفہ جو اپنے خطبے میں یہ سارا اس لیے بتایا تھا کہ نماز کیوں آئی ہے، تکبر ٹوٹے تمہارا، کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، سمجھا کوئی ذات ہے آکے، اکیلے پیڑوں سجدہ ریز ہو جاؤ، تم نے پیشانی خاک پہ رکھ دی، یا اللہ میں نے سب غرور سارا کمال خاک میں ملا دیا، بس تو ہی ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اگر اس نے تکبر کیا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں تو اس کی نماز بیچارے کی کہاں ہے؟ ایکسرسائز کیا اس نے، زحمت اٹھائی ہے اس نے، جس نے یہ سوچا کہ نہیں، اللہ کہتا ہے اگر تو نے میری خاطر سر جھکایا ہے، سر تو جھکائے گا، اس کو سرفراز میں کرتا رہوں گا، اسے عروج میں دیتا رہوں گا، بلندی میں دیتا رہوں گا۔ غلط فہمی ہے لوگ، میں چاہوں کہ لوگ میری عزت کریں، غلط فہمی ہے۔ ڈنڈے سے کبھی کوئی عزت نہیں کرے گا، عزت اللہ آپ کے دلوں میں بھرتا ہے اس مومن کے لیے، آپ کی آنکھ میں اس کے لیے شرم اور حیا اللہ بھرتا ہے کہ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ کر نگاہ جھکا، اس کو دیکھ کے کھڑا ہو جا۔ اگر میں یہاں اور آپ نہ کھڑے ہیں اور میں پوری مجلس ہی سے پڑھ دوں گا آپ کو نہیں کھڑے ہوئے تو یہ حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے لیے کر، جب تو مجھ سے ڈرے گا اور میرا حکم پہ چلے گا تو لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بھر دوں گا، لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے عزت بھی بھر دوں گا۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقید کیا جاتا تھا، نظر بند کیا جاتا تھا، کیوں؟ اگر آپ دیکھیں امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 11ویں امام تک بارہ تو غائب ہے، مولا علی کا تو آپ نے حالات دیکھ لیے۔ علی وہ نہیں کر سکتا جو ایک حاکم دنیا کرتا ہے، علی اپنی حیثیت جانتا ہے میں کون ہوں۔ مولا کائنات نے 4.5 سال مسند حکومت پر متمکن رہے ہیں، اس دور میں آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے جو کوئی حاکم دنیا کر ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ آپ نے کہا ممبر سے کوئی ہے یہاں کھڑا ہو کر کہے کہ میں رات کو بھوکا سویا میری حکومت میں؟ کر سکتا کوئی دعویٰ؟ نہیں کر سکتا۔ ہم میرے دور میں ہے کوئی جو کہے کہ میرا مال چوری ہوا؟ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ عدل نہیں ہوا؟ اور بنیادی چیزیں ہر حکومت کی یہ ہیں، ایسا ماحول بنا دو کہ لوگ چوری ہی نہ کریں، ایسا ماحول بناؤ کہ لوگ بے عدل نہ ہوں۔ اس لیے مولا کائنات نے 3 حکم دیے تھے، جہالت ختم کرو، غربت ختم کرو، ظلم ختم کرو۔ جس معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی برائیاں ختم ہونے شروع ہو جائیں گی۔ یہ عدل نہ ہونا دلیل ہے کہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو عدل نصیب نہیں ہو رہا، اس کو انصاف نہیں مل رہا، تو پھر وہ ڈنڈا اٹھائے گا، بندوق اٹھائے گا۔ اس ظالم کی ذمہ داری اس سربراہ پر ہے جس نے اس کو عدل مہیا نہیں کیا۔ مولا کائنات کو ضرب مارنے والا ایک تھا، ضرب اس نے ایک ماری ہے، لیکن علی نے اس کے لیے بھی وصیت کی۔ یہ ہے حقوق انسانیت۔ بیٹا حسن، اس کو اتنی ہی ضرب لگانا اگر میری روح پرواز کر جائے جتنی اس نے مجھے لگائی ہے، اور یہ نہ ہو کہ کوفے کے لوگ اور خارج کے لوگ آ جائیں اپنا بدلہ لینے، کوئی اس کو مکہ مارے، کسی کو تھپڑ مارے، کوئی ڈنڈا مار دے، نہ، اس کو صرف اتنی ہی ضرب لگانا۔ یہ ہے عدالت۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ جو جس جگہ کی اہلیت رکھتا ہے وہاں پہ اٹھا دینا عدل ہے، اس جگہ سے اٹھا دینا ظلم ہے۔ امامہ سر پہ ہے تو عدل ہے۔ وہ جملہ نہیں تو لباس معصوم ہے، لباس امام ہے، لباس ائمہ ہے، وہ جملہ کہہ نہیں سکتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ جوتے سر پہ رکھ لیں تو ظلم ہے،
اس کو پیروں میں لانا عدل ہے، ہر شخص کو اس کی حد میں رکھنا عادل ہے، اس سے آگے لانا ظلم ہے۔ کمبر سے آپ نے کبھی امور سلطنت کا مشورہ نہیں لیا، کبھی امور سلطنت کے مشورے آپ نے نہیں لیے، اس کی حد تھی بس، بیٹوں کی طرح رکھا ہے، اچھا لباس دیتے تھے، اچھی غذا دیتے تھے، خود پرانا پیرانے پہنتے تھے۔ اس نے کہا بھی مولا آپ امیر ہیں اس وقت، آپ نے بولا تم جوان ہو، تمہیں زیب دیتا ہے، اچھا یہ نہیں بولا تم غلام ہو میرے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہیں، اچھا لباس جوانوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے علی۔ آیا کس لیے تھا کمبر؟ کہاں سے کہاں پہنچ گیا کمبر؟ اصل کمال یہ ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی تعمیر انسانیت کو دوسرے میں منتقل کرنا، یہ کمال ہے۔ اپنی بنائی ہوئی فکر کو دوسرے میں فکر میں منتقل کر دینا، یہ انبیاء کا کمال ہے۔ فکر کو بدلنا کمال ہے۔ میں گناہ سے بچ گیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن دنیا کو گناہوں سے بچاؤں، یہ کمال ہے۔ خود اچھا بننا اتنا کمال نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ ایسا انسان مجھے پسند نہیں ہے جو خود اچھا بنے اور دوسروں کو نہ بنائے، اور خدا ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن ائمہ طاہرین قید و بند میں رہ کر بھی وہ کمال کیا ہے۔ امام زین العابدین نے دعاؤں کے ذریعے سے کمال کیا، دعا کو مدرسہ بھی بنا دیا، اس دعائے صحیفہ کاملہ کو ہدایت کا سامان بھی بنا دیا۔ کون سا ٹاپک ہے جو دعائے سجادیہ میں نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے؟ تمام ابواب، ہر موضوع پر آپ دیکھیں گے آداب عبادات سے لے کے حقوق انسانیت تک تمام آداب آتا ہے۔ یار وہ اس دور میں ایک حدیث کو نقل نہیں کر سکتا تھا، زبان کھینچی جاتی تھی اس دور میں۔ امام نے دعاؤں کا یہ تحفہ ہمیں دیا، اور جتنا آپ روئے ہیں کوئی کائنات میں کوئی نہیں روئے گا۔ 35 برس روئے ہیں، اسی رونے میں یہ سارے کام بھی انجام دیے۔ مدرسہ تھا، آپ کا باغ تھا، اس میں 500 درخت تھے، شجر خرموں کے، دادا کی طرح ہر شجر کے نیچے روز نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت، 1000 رکعت روز پڑھتے تھے۔ یہ تعلیمات بھی کی، صحیفہ بھی دے دیا، مدرسہ بھی چلایا، حسین کو بھی روئے۔ آپ یہاں بیٹھ کے ہم مجلس کرتے ہیں، امام چلتے پھرتے مجلس کرتے تھے۔ بازار میں اگر کوئی اپنی بیوی بچوں کو لے کے جا رہا ہے، رک جاتے تھے، بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ فلاں مدینے میں خیر سے آئے ہو؟ جی تجارت کرنی تھی، روزہ رسول کی زیارت کی ہے۔ امام وہاں سے رخ بدلتے تھے کربلا۔ کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ، آئے بھی خیریت سے ہو، جا بھی خیریت سے رہے ہو۔ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری بیویوں کے سروں کے چادریں بھی اسی طرح ہیں، تمہارے جوان بھی سلامت ہیں، تمہاری آغوش میں بچے بھی سلامت ہیں۔ ایک میرا بابا مدینے سے سفر کر کے نکلا، میرے جوان بھائی مارے گئے، میرا چچا مارا گیا۔ حضرت ہارون حسین شام غریبہ جو اہل بیت اطہار سے روایات ملی ہیں، 7ویں امام فرماتے ہیں کہ جو مصیبت اہل بیت پہ شام غریبہ آئی ہے نا، وہ کبھی نہیں آئی۔ اس لیے کہتے تھے منحال، تم کہتے ہو میں نہ رہوں، شام غریبہ کا منظر میرے سامنے ہے، منحال میں کیسے نہ رہوں؟ شام غریبہ جب میری بہن خیمے سے نکلی ہے، چھوٹی 4 سال کی بچی، تو دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچی کی آگ لگی ہوئی، میں بجھاؤں، لیکن جتنا میں قریب جاتا تھا بچی اور دوڑتی تھی۔ ایک منزل پہ بچی گر گئی، کہا بیٹی میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، آگ کہنے لگا اگر احسان کرنا چاہتا تو نجف کا رستہ بتا دو۔ نجف میں کون ہے؟ کہا میرے دادا علی ہیں۔ دادا آپ نے انبیاء کی نصرت کی ہے، کربلا میں آ کے دیکھی خیام جل گئے، میرے بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔
امام سجاد کہتے ہیں منہا تم کہتے ہو میں نہ روں، جس طرح میں نے اپنے باپ کی لاش دیکھی ہے کسی بیٹے نے نہیں دیکھی ہوگی۔ مقاتل نے لکھا ہے نقشہ، آخری جملے خدا اس مرمہ کے درجات بلند کرے، اس جملے کے صدقے میں جناب زینب عالیہ جب جلی خاک سے اٹھی ہے نا تو نگاہوں میں یہ نہیں تھا کہ محمد کہاں ہے، میرا بھائی حسین کہاں ہے، عباس کہاں، آپ کی نگاہ میں تھا سجاد کہاں ہے، کیونکہ جانتی تھی کیا ہونے والا ہے۔ جو ہی لاش حسین سے گزرے قریب تھا کہ امام سجاد کی روح نکل جاتی، بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا تاکہ مجھے دیکھنے میں یہ باپ کا غم بھول جائے۔ قریب ہے پھوپھی اماں کیسے گری؟ بیٹا میری چھوڑو میں کیسے گری، تم بتاؤ حالت غیر کیوں ہے؟ کہ پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا بھی موجود ہو اور اس کے باپ کی لاش اس حالت میں ہو۔ تو اب ریاض القدس ہمارا مختل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب عالیہ گر گئی لاش پر اور جملہ کہتی ہے انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اور عظمت بتائی یہ علی کی بیٹی، کیا عظمت تھی اس خاندان کی کہ بتایا کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر دیے، اللہم تقبل ھذا القربان، یا اللہ ہماری طرف سے ہماری قربانی قبول کر لے۔ یہ منحال تم کہتے ہو میں نہ ہوں، تم نے وہ منظر نہیں دیکھا بازار کوفہ اور شام کا، جہاں لوگ مذاق اڑا رہے تھے، جہاں لوگ پتھر مار رہے تھے، جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور وہاں کوفے کے بازار میں جب بیوی پہنچی ہیں اور ایک مجمع عام، جس طرح سرکاری سامان جلسوں کے لیے لے جایا جاتا ہے، یہ سیاست آج کی نہیں اس دور کی سیاست ہے جو آپ تک نکل کر آ گئی ہے۔ پیسے دے کر لوگوں کو کوفے میں اکٹھا کیا گیا، لالچ دے کر، مال زیادہ رہ دے کر بلایا گیا، آؤ۔ اب ان کو معلوم نہیں بدوؤں کو یہ کون ہے، اتنے میں بیوی نے صرف ایک جملہ کہا ہے اور پورے بازار میں دقت ہی دقت ہے، رو رہے ہیں لوگ سروں کو دیکھ کے۔ تو اس وقت امام سجاد کا ایک جملہ مطلب ملتا ہے کہ یا اللہ یہاں تو سارے رونے والے ہیں، قاتل اپنے بابا کا کہاں تلاش کروں؟ اس وقت بیوی نے اپنا سکوت توڑ دیا اور جب بولی ہے پہلا جملہ ہی کہا ہے تو بازار میں سکون طاری ہو گیا، یہاں تک کہ ناکاؤں کے گلوں میں جو جرس لگی ہوئی تھی گھنٹیاں وہ رک گئی، ساکت ہو گئی۔ صحابی رسول کھڑا تھا، اس نے لہجہ سنا، یہ تو علی کا لہجہ ہے۔ بی بی بول اپنے لہجے میں نہیں تھی، اللہ لہجے مرتضیٰ میں منتقل کرتا تھا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی، علی کی بیٹی اور اس بازار میں۔ اب جب وہ قریب آیا بی بی نے اس کا نام لیا تو وہ حیران ہو گئے، تو میرے نام سے بھی واقف ہیں، اے میرے نانا، میرے جد کے صحابی، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو اپنے باپ سے کلام کرتے ہوئے حیا محسوس کرتی تھی۔ آج زہرا کی بیٹی بے غیرتوں کے ہجوم سے گزر رہی ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا جتنا بھی یہاں ذکر خیر ہوا، قرآن خوانی ہوئی، ضرور پڑھا گیا، مجلس ہوئی ہے، مرحوما کے نام پہ جو صدقات لباس صدقات جاری کی گئے ہیں، سب کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، یہ ثواب اپنی شان کے مطابق ان کے نام اعمال میں درج فرمائے، ان کو اللہ علین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کی قبر کشادہ ہونا پر فرمائے، میدان حشر میں اپنے اطاعت گزاروں میں اور آل محمد کے دوستداران میں ان کا شمار فرمائے، شفاعت آل محمد بالخصوص سید الشہداء کی جناب زہرا کی نصیب فرمائے، جتنے بھی حاضرین دستے سوال پھیلائے ہوئے ہیں اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے حالات پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما، اپنے لطف و کرم کا نزول فرما، واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا کسی کا محتاج نہ کر سوائے اپنی ذات کے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، آپ کی زیارت سے مشرف فرما، پہلا ہمارے حق میں صرف بہترین انعام اور اس مرحومہ کے لیے بہترین نام یہ ہوگا اس پورے سلسلے کا کہ اپنی ذات اور قلب امام کو راضی فرما۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.